یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فی مقام آخر. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فی مقام آخر. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین. حمد و صلاۃ کے بعد آج کی اس عظیم الشان پروقار و پربہار سالانہ عرس مقدس کی محفل مبارکہ کے صدر گرامی القدر یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا قاری خوشی محمد صاحب خطیب اعظم مرکزی جامع مسجد کھائی گلا انتہائی واجب الاحترام جمیع مقتدر محترم محتشم حضرات علماء کرام نعت خانہ نے خوش اعلان عرس پاک کی جملہ انتظامیہ دور و نزدیک سے تشریف فرما محفل میں موجود میرے بزرگوں نوجوان بھائیوں عزیز بچوں، سب سے پہلے ہم سبھی بہت عاجزی اور انکساری کے ساتھ پروردگار عالم جل جلالہ و اعظم شانہ کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں جس کی توفیق سے، جس کی مہربانی سے، جس کے فضل سے، جس کے کرم سے ہم سب کو آج کی اس محفل میں حاضر ہونا نصیب ہوا. میں اس کے بھرپور انعقاد پر، اہتمام پر جملہ انتظامیہ کو، سائنس صاحب کے عقیدت مندوں کو، دوتھان شریف کے رہنے والے غلامان مصطفیٰ کو، محبان مصطفیٰ اسلامک آرگنائزیشن کے جملہ عہدیداران کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا محمد افتخار صاحب کا اور برادر مکرم جناب حافظ قمر نذیر صاحب کا
کہ انہوں نے آج کی اس خوبصورت مجلس کے لیے، اس سے پاک اس محفل کے لیے مجھ جیسے حقیر و تقصیر ایک طالب علم کو یہاں آنے کا حکم دیا۔ میں نے آپ کے پاس تقریباً 3:15 بجے پہنچنا تھا، تو ہم جو ہی ادارے سے نکلے تو اگلے گاؤں میں اپنے علاقہ میں گاڑی کا جو مین پٹا ہوتا ہے وہ ٹوٹ گیا، تو نماز ظہر 2 بجے 2:15 بجے میں نے اپنے علاقے میں ادا کی ہے۔ دوسری گاڑی کا بندوبست کرتے ہوئے آدھ پونا گھنٹہ لگ گیا۔ پھر بھی جو وقت حافظ صاحب نے انتظامیہ کو بتایا، بحمد تعالی میں اپنے رفقا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھ سے قبل حضرات علماء کرام نے، نعت خواں حضرات نے اپنے اپنے وقت پر اپنے خیالات کا اظہار فرمایا۔ موقع اور مجلس کی جو مناسبت ہے انہوں نے گفتگو فرمائی۔ میں سب کو دل کی عمی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ علماء کی بڑی تعداد یہاں پر سٹیج پر موجود ہے، مجلس میں موجود ہیں، اور آپ حضرات بڑی تعداد میں یہاں دیر سے عرص پاک کی مجلس میں ہم مجھ سمیت حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ میں نے اسماء گرامی علماء کرام اس لیے نہیں لیے کہ پہلے تو میں اس قابل خود نہیں ہوں کہ میں کسی کا نام لوں تو پتہ نہیں ان کی فضیلت و شان میں کوئی اضافہ ہوگا، ہرگز نہیں۔ تاہم سٹیج کا ایک ضابطہ ہوتا ہے، مگر وقت کی قلت کو بھی پیش نظر رکھنا نہایت ضروری ہے۔ میں بار دیگر اپنی جماعت کے تمام علماء کرام کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری عزت افزائی کی، اچھے کلمات سے یاد فرمایا، اور ان کی موجودگی میں مجھے کچھ وقت اظہار خیال کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ برادران اسلام، میں نے قرآن مقدس سے مختلف مقامات سے آیات قرآنیہ کے اجزاء کو تلاوت کیا ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی مناسب وقت میں، بلکہ انتظامیہ ایک چٹ کے ذریعہ سے مجھے ٹائم لکھ کر دے دے تاکہ مجھ سے 1 منٹ بھی کوتاہی نہ ہو۔ جو وقت طے ہوگا، میرے پاس 4:39 ہوئے، 5-6 منٹ تو مجھے ہو بھی گئے شروع کیے ہوئے، تو میں اس وقت کی پابندی کروں گا۔ اس کے اندر جو بات ہو سکی انشاءاللہ وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرات گرامی، آج سے کچھ سال پہلے میری یہاں حاضری ہوئی تھی۔ اس موقع پر مجھے جو یاد ہے وہ یہ ہے کہ میں نے یہ بتایا تھا کہ ہم اولیاء اللہ کے مزارات پہ کیوں آتے ہیں، عرس کیوں منعقد کرتے ہیں، اور عرسوں پہ کیوں جاتے ہیں، اور ان کے پاس آنے کے لیے قرآن و سنت میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اس پر گفتگو کی تھی۔ آج میں جو گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ انہی کاملین کے متعلق ہوگی، انہی اولیاء اللہ کے متعلق ہوگی۔ اس میں حالات کے تناظر میں جو وقت کی ضرورت ہے، میں انشاءاللہ بحیثیت دین کا طالب علم ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا، اپنی گفتگو میں لاؤں گا بھی، اور کوشش ہوگی کہ جو بات میں کروں وہ اللہ کی توفیق سے آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں، تو آپ کے عوام الناس کے پلے کوئی باتیں پڑ جائیں۔ آئیے اس سلسلہ میں پہلی بات کرتے ہیں، اور وہ پہلی بات کیا ہے کہ یہ جو کاملین ہیں، عارفین ہیں، متقین ہیں،
یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں۔ طور پر جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں فلانا اللہ کا بڑا ولی تھا، ہم اللہ کے بڑے ولی کے عرس میں جا رہے ہیں، اس کے مزار پہ جا رہے ہیں۔ تو پہلی بات میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی مختلف اقسام ہیں، وہ ساری اقسام بھی میں اس وقت میں نہیں بیان کر سکتا اور ان کی تعریف بھی نہیں کر سکوں گا۔ مختصر سی رہنمائی کے لیے عوام الناس تک بات جو میں پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی مختلف کیٹاگریز ہیں، مختلف اقسام ہیں۔ جس طرح کہ ہمارے بھائی محترم قاری خلیل احمد قادری صاحب نے اپنی گفتگو میں یہ جملے آپ کے میرے سامنے رکھے کہ یہ اللہ کے کامل ولی تھے، کلندر تھے، ان کے مجذوبانہ کیفیت بھی ہم نے دیکھی، ان کے سالک ہونے کا انداز بھی دیکھا۔ تو گویا دو قسمیں تو وہ اپنی گفتگو میں آپ تک پہنچا چکی، ایک مجذوب اولیاء اللہ، ایک سالک اولیاء اللہ، پھر انہی میں جو کلندر ہے، یہ مختلف اقسام ہیں ان کی۔ میں اس سے اور آسان کرتے ہوئے آپ کی خدمت پہ عرض کرنا چاہتا ہوں چند باتیں بالخصوص نوجوانوں کے لیے، بالعموم ساری پبلک کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے حال مختلف ہوتے ہیں اور ان کے جو روزمرہ کے معمولات ہیں وہ اکثریت میں ایک ہی جیسے تقریباً ہوتے ہیں کہ ان کا عمل، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، مصطفیٰ کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ خلاف سنت قدم نہیں اٹھاتے، یہ خلاف شرع قدم نہیں اٹھاتے۔ ہاں، ان میں جو بالخصوص مجذوب طبقہ ہے اس کا حال خاصا مختلف ہوتا ہے۔ بہرحال اس کی بھی آپ تحقیق کریں، گہرائی میں جائیں تو آپ کو اس مجذوب کے بارے میں سرکار کی احادیث ملے گی، آپ کے دل و دماغ روشن ہو جائے گا۔ میں بھی اس کی تفصیلات کی طرف بھی نہیں جاتا، میں آپ کو بہت آسان انداز میں چند باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ برادران اسلام، اس سے پہلے میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ، اللہ کے برگزیدہ بندے، متقین، صالحین، یہ نیکوکار، یہ پارسا، ان میں سب سے زیادہ ان کی جو کوشش ہوتی ہے، جو محنت ہوتی ہے، پتہ ہے وہ کیا ہے؟ جو میرے مطالعے سے بات گزری، اہل علم اس سے زیادہ بہتر طریقہ سے آپ کو بتا سکیں گے اور بتاتے ہیں اور بتاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جو میری نظروں سے بات گزری، جو ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں نے پڑھی، وہ یہ ہے بہت ساری ان کی صفات اللہ نے قرآن میں بیان کی، مصطفیٰ کریم نے اپنی زبان مبارک سے بیان کی، مگر ان کا جو سب سے زیادہ جس بات پر زور رہا ہے، کوشش رہی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کو زیادہ اہمیت دیتے رہے۔ توبہ استغفار، گویا طریقت کی طرف جانے کے لیے، ولایت حاصل کرنے کے لیے، اس راہ پر قائم دائم رہنے کے لیے، استقامت کے ساتھ اس سفر کو جاری رکھنے کے لیے اولیاء اللہ نے ہمیشہ اپنے من کو ستھرا اور پاک رکھنے کے لیے پہلا زینہ، پہلی سیڑھی قربت الہی کے لیے جس چیز کو مقرر کیا ہے وہ بار بار اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا، توبہ کرتے رہنا، جو آج ہم نے چھوڑ دی، جو آج ہم نے، اب میں اسی جملے کے ساتھ پھر اصلاح احوال کی بات کروں گا، جو آج ہم نے چھوڑ دی،
ہم زیادہ سے زیادہ 27ویں شب کو توبہ کر لیتے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ 15ویں شعبان کو نفل پڑھ لیتے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ کسی کا ایکسیڈنٹ دیکھے تو کہتے ہیں توبہ توبہ. یہی صورت حال ہے نا، توجہ ہے اب سب کی. ہم زیادہ سے زیادہ اتنا کرتے ہیں، کسی کا قتل دیکھ لیں تو ہم کہتے ہیں توبہ توبہ. مگر سچی سچی اور توبہ نصوحہ پکی توبہ اصل میں حضور کی امت میں اگر کسی نے کی ہے وہ صحابہ والے بیعت کے بعد اللہ کے نبی کی امت کے ولیوں نے کی ہے، اور وہ انفرادی بھی کی ہے، وہ اجتماعی بھی کروائی ہے، وہ گپ اندھیروں میں بھی اللہ کو یاد کیا ہے، استغفار کیا ہے، غاروں میں چلا کشی بھی کی ہے، بھوکا رہ کے بھی کی ہے، پیاسا رہ کے بھی کی ہے، بھوک و ننگ میں بھی کی ہے، سفر و حضر میں بھی کی ہے، اجتماعی اور انفرادی بھی کی ہے. بار بار اس لیے توبہ کی ہے کہ ہم حقیقت اور طریقت کے راہوں پہ چلنے چاہتے ہیں، اور ادھر چلنے سے پہلے ہم توبہ کر کے اپنا ظاہر اور باطن کو پاک کرنا چاہتے ہیں تاکہ اگلی منزلیں آسان ہو جائیں. اگلی منزلیں کیا ہو جائیں؟ آسان ہو جائیں. تو پہلا پیغام یہ، پہلی معلومات عوام الناس کے لیے علماء کی وساطت سے کہ انہوں نے ہمیشہ جس بات پر فوکس کیا ہے، جس کو اپنی طریقت کی شاہراہوں پہ چلنے کے لیے، ولایت حاصل کرنے کے لیے جس کو اساس و بنیاد و فاؤنڈیشن قرار دیا ہے، وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا. اللہ کی بارگاہ میں کیا کرتے رہنا بولو؟ اور توبہ کے لیے یہ چونکہ مستقل ایک ٹاپک ہے، رمضان میں اکثر میں بھی بات کرتا ہوں، اور ہمارے پیارے پیارے یہ علماء خطبہ اپنی پیاری پیاری آوازوں اور گفتگو میں اہل سنت کے بچے بچے اور جوان جوان بوڑھے تک گلی کوچوں اور خانقاہوں اور میں سمجھتا ہوں مدارس اور علاقہ کی محافل کے اندر یہ بات پہنچاتے رہتے ہیں. اللہ زور بیان میں اور اضافہ فرما دے اور ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے. اب میں اس طرف اتنا نہیں جاؤں گا، اتنی بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ پھر ان کو آپ جب پڑھیں گے، علماء حق سے سنیں گے تو آپ کا پتہ چلے گا کہ توبہ تو ان کا ہمیشہ مشن رہا ہے، استغفار تو ہمیشہ ان کا ترہ امتیاز رہا ہے، خصوصی علامت کے طور پر یہ عمل کرتے رہے ہیں. مگر اگلی بات سننا کہ یہ اولیاء اللہ کی جو جماعت ہے نا، ویسے ایک جملہ اور کہہ دوں میں کہ اہل سنت آپ بہت خوش قسمت ہو. ہمارے شیخ الحدیث قاطع شرک و بدعت عالم باعمل نائب محدث اعظم پاکستان استاذی و استاذنا الکریم حضرت علامہ محمد حیات خان قادری رضوی رحمت اللہ علیہ ہمیشہ یہ جملہ اجتماع کے اندر لاتے رہتے تھے، فرماتے رہتے تھے، بتاتے رہتے تھے. عزیزو تم خوش قسمت ہو کہ اللہ نے تمہیں اور ہمیں اہل سنت میں رکھا ہے، اہل سنت میں رکھا ہے. اے کاش اہل سنت کا شیرازہ نہ بکھرے. اس موقع پر ایک جملہ اور درد بھرا، اے کاش اہل سنت کا شیرازہ نہ بکھرے. یہ ایک ہی لڑی میں پروئے رہے مگر آہستہ آہستہ اس سے دانے بکھرتے نظر آ رہے ہیں، الجھتے نظر آ رہے ہیں اور جناب دائیں بائیں ہوتے نظر آ رہے ہیں. یا اللہ ہمیں وہ دور پھر سے دے دے جو غزالی یہ دوران کا تھا، ہمیں وہ دور پھر دے دے جو جناب حضرت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی کا تھا. ہمیں پھر وہ دور دے دے مولا جو مجدد الفسانی کا تھا. آمین کہتے جائیں آپ بے شک آہستہ کہیں. یا اللہ ہمیں سعید مندہ کی نسبت و برکت سے وہ دور پھر دکھا دے جس دور میں اہل سنت کے بانیوں میں احمد رضا گزرے ہیں، جس دور میں اہل سنت کے بانیوں میں میر علی شاہ گولڑوی گزرے ہیں، جس دور میں داتا علی حجویری گزرے ہیں. وہ فیضان دکھا دے، وہ روشنیاں دکھا دے، وہ چاشنیاں دکھا دے، وہ رونقیں دکھا دے، پھر اہل سنت میں آ جائیں. میں کچھ
کچھ شخصیات کا نام اسماء گرامی برکت کے لیے بھی لینا چاہتا ہوں، لفاظی نہیں چاہتا ہوں، آپ کی داد و تاثیر بے شک مجھے نہ ملے، مجھے اس کی غرض نہیں ہے، مگر اہل سنت کے لیے درد بھرا جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ آج کیا ہو گیا ہے اہل سنت کو کہ یہ بکھرتے جا رہے ہیں، یہ الجھتے جا رہے ہیں، نئے نئے گروپ سامنے آ رہے ہیں، نئی نئی باڈیاں سامنے آ رہی ہیں، ضرور ہے تنظیمیں بنیں مگر ایک دوسرے کا احترام جاری رہے، ایک دوسرے سے محبت جاری رہے، عقیدت و پیار جاری رہے۔ اے کاش پروردگار ہمیں وہ پھر نظارہ دکھا دے جو میرے علی کے دور کا تھا، جو دادا علی حجویری کے دور کا تھا، جو معین الدین چشتی حجویری کے دور کا تھا، جو جواد علی شاہ بہادر علی پوری کے زمانے کا تھا، جو مجدد الفسانی کے دور کا تھا، اور جو بابا جی قاسم مولوی کے دور کا تھا، اور جو توجہ کیجئے ہمارے اکابر پیر محمد کرم شاہ الازہری کے دور کا تھا، اور جو ہمارے اہل سنت کے عظیم المرتبہ ہستیوں میں شاہ احمد نورانی کے دور کا تھا، عبدالستار خان نیازی کے دور کا تھا، ہمارے پیر غلام محی الدین غزنوی کے دور کا تھا، بابا جی قاسم مولوی کے دور کا تھا۔ اے اللہ اہل سنت کو پھر سے وہ بہاریں دے دے کہ جب یہ اکٹھے ہو کے یہ چہرے اسٹیجوں پہ آتے تھے تو اللہ کی عزت کی قسم صرف چہرے دیکھ کر کہیں بے نمازی نمازی بن جایا کرتے تھے، صرف بولی دیکھ کر نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء سنت، صرف بولی دیکھ کر، سنت، صرف وضاحت دیکھ کر اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے کہ اہل سنت کا شیرازہ بکھرتے بکھرتے یہ جڑ جایا کرتا تھا۔ سائن مندہ صاحب کے عرس کی سالانہ تقریب میں ایک آدم سے طالب علم ہونے کے ناطے میں عرض کروں گا کہ ہم سب یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، آئیے اپنے علماء کے احترام کا عہد کریں، آئیے اکٹھے رہنے کا عہد کریں، آئیے جڑ جانے کا عہد کریں، آئیے مدارس و خانقاہوں میں دینی مراکز عالی شان قائم کریں۔ یہ دنیا کے اندر جیسے پہلے پہل کا تھا، اور لوگ کہا کرتے تھے یہ دوسرے کئی لوگ تو چند فیصد ہیں، 99% تو اللہ کے فضل سے پاکستان اسلامی جمہوریہ کے اندر اہل سنت ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سائیں ممدہ کے صدقے میں اہل سنت کو پھر اکٹھا کر دے تاکہ درد دل سے یہ قافلے جاری رہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اہل سنت کہ یہ خانقاہیں، یہ مزارات، یہ امت کے جوڑنے کے لیے مین کردار تو ان کا تھا۔ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کا کلمے کی صحیح معنوں میں لوگوں تک پہنچانے کا حق تو صوفیہ بزرگان دین نے ادا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی حضور دعا ہے کہ ہم سب کو اکٹھا رہ کر ان بزرگان دین کے خادم بن کر دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے۔ برادران اسلام، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے نیک برگزیدہ بندوں میں بعض بندے وہ ہیں کہ جنہوں نے دنیا پر آتے ہی ماں کی گود میں امت رسول کو، حضور کی باقی امت کو اصلاح کا پیغام دیا، اور ماں کی گود میں آتے ہی ولایت کے درجے پہ فائز ہوئے ہیں۔ ایک کیٹیگری یہ ہے، اور اگر اس کو سمجھنا ہے تو آپ عوام کے لیے جملہ ہے، علماء جانتے ہیں کہ یہ کون تھا جو ماں کی گود میں آیا یکم رمضان کو، اور دائیں بائیں آوازیں اٹھی آج روزہ ہوگا، روزہ ہے کہ نہیں؟ تو جب چلتے چلتے فاطمہ کے گھر جو عبد القادر جیلانی کی والدہ محترمہ تھی وہاں تک پہنچے، کہا مائی تجھے بھی پتا ہے آج رمضان ہے کہ نہیں، چاند چڑھ گیا کہ نہیں؟ جوانوں یہ ذرائع اس وقت نہیں تھے تو جواب آیا تھا اور تو کوئی پتا نہیں، لیکن صبح سے لے کر اس وقت تک میرے چاند عبد القادر نے دودھ نہیں پیا، میرا پتا چلتا ہے کہ آج یکم رمضان ہو گیا۔ یہ بھی اللہ کے
کو آپ مادر ذات ولی کہتے ہیں. پر جملہ کیا دوں اصلاح کا آپ کی اجازت سے، صدر محفل کی اجازت سے، کہ وہ تو پہلے دن ماں کی گود میں آ کے دودھ نہیں پیتے، پھر کب تک نہیں پیتے؟ دن کو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. نوجوانوں سننا، یہ پیران پیر ہیں، یہ غوث اعظم ہیں، یہ 11ویں والے پیر ہیں، یہ عبد القادر جیلانی ہیں جو مادر ذات ولی ہیں. ماں کی گود میں آئے، اللہ اکبر، صبح قیامت تک حضور کی باقی امت کو پیغام دیا. اور وہ میں جملہ یہ پڑھتا ہوں، غوث اعظم متقی ہر آن میں جس نے ماں کا دودھ چھوڑا ماہ رمضان میں. توجہ ہے اس پیغام کے ساتھ کہ ان کے ماننے والوں، ان کے نام کے صدقے کھانے والوں، ان کے مزار کو، ان کے حالات کو، ان کی زندگی کو اچھا سمجھنے والوں، آج عہد کرو کہ جس عبد القادر نے ماں کی گود میں یکم رمضان کو آئے، آخر رمضان تک دن کو دودھ نہیں پیا ماں کا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک علماء نے اس بات کو لکھا ہے. وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ غوث اعظم متقی ہر آن میں ماں کا دودھ چھوڑا جس نے ماہ رمضان میں. تو کیا ہو گیا امت کے 55 سالہ بندے کو؟ کیا ہو گیا ہے حضور کی امت کے 35 سالہ نوجوان کو؟ کیا ہو گیا حضور کی امت کے 40 سالہ نوجوان کو؟ بلڈ پریشر کوئی نہیں، شوگر کوئی نہیں، کولسٹرول کوئی نہیں، جناب بیماری کوئی نہیں، اور صحت مند ہے، چلتا ٹھیک ہے، پہنتا ٹھیک ہے، بولتا ٹھیک ہے، فیس بک ٹھیک چلاتا ہے، علاقوں میں شادیوں میں ٹھیک جاتا ہے، تاشے ٹھیک کھیلتا ہے، ڈھول تمغے ٹھیک سنتا ہے، لڑائیاں بھی کر جاتا ہے، رولے بھی ڈالتا ہے. اس کے لیے آج کے عرس کا پہلا پیغام یہ ہے کہ وہ عرس سائیں محمدہ کے عرس کا لنگر کھائے اور عہد کرے کہ ہمارے پیران پیر جناب دستگیر نے ماں کی گود میں رمضان کا احترام کیا تھا. ہم بھی یہ عرس کھانے کے بعد اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں گے. جب روزہ آئے گا روزہ رکھیں گے، جب اذان ہوگی اللہ کے گھر میں جائیں گے، جب قرآن پڑھا جائے گا تو قرآن پڑھیں گے، جب نعت پڑھی جائے گی تو مچل کے سنیں گے. سبحان اللہ. توجہ ہے جی. پہلی کیٹیگری اور پہلا پیغام. اور میں اگر اسی کو چھیڑوں، ابھی جو ماں کے گود میں علامہ شفاعت محمود صاحب جی، تو جب کھیلنے کے قابل ہوئے تو ان کھیلنے والے بچوں کو کیا پیغام دیا تھا؟ توجہ ہے. یہ ایک پوری ایک داستان ہے. میں اگلے جملے کہنا چاہتا ہوں. جب یہ 18 سال کے نوجوان ہوئے، ابھی پہلی کیٹیگری اور پہلا پیغام اس عنوان سے، اولیاء اللہ جی. یہ ایک کیٹیگری ہے، ماں کی گود میں آئے، رمضان کے مہینے کا احترام سیکھے سکھائے آئے. اس کی کئی وجوہات تھی، ان میں سے ایک وجہ ماں کی گود بھی تھی. ماں کا اپنا عمل بھی تھا کہ دوران حمل عبد القادر جیلانی کے ماں کا کردار کیا رہا ہے. آپ کی وساطت سے خواتین کے لیے پیغام، فاطمہ کی کنیزوں کے لیے پیغام، اور خدیجہ کی بیٹیوں کے لیے پیغام کہ پہلے تو ماں کے گود میں آنے والا پہلے دن کا رمضان کا احترام کرتا ہے، پہلے دن کا رمضان کی تعظیم سکھاتا ہے، اور مکتب میں جانے والا 5-6 سال کا اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے الحمدللہ اور الف لام نہیں پڑھتا، خاموش رہتا ہے. تو پوچھا گیا بیٹے پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ کہا یہ 15 تو میں نے ماں کی گود میں یاد کر لیے تھے. سبحان اللہ. اسے خواجہ بختیار کاکی کہتے ہیں. توجہ ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ ناول سے جان نہیں چھوٹ رہی، ڈائجسٹ سے اب کوئی وہ نہیں پڑھتا، اس لیے کہ کائنات ساری جیب میں آ گئی ہے، اب اسی سے سب کچھ لیا جا رہا ہے. جو گند ہے اس کی لپیٹ میں ہمارا نوجوان آ گیا ہے. یہاں تک کہ اس سہولت نے، اور جو ہمارے لیے کئی سہولتیں بھی مہیا کر رہا ہے، اس سے اچھی چیزیں بھی دیکھی پڑھی جا رہی ہیں، اچھے علماء کو بھی سنا پڑھا جا رہا ہے، یہ تو ہے. لیکن اس نے خرابیوں میں اتنا اضافہ کیا ایک اور پیغام کے ساتھ کہ جب لوگ عمرے کے لیے حرم پاک میں پہنچتے ہیں، حرم نبوی میں پہنچتے ہیں، تو جناب وہاں بھی اپنے گھر والوں سے مخاطب ہیں اور آن لائن اپنے
کعبے کے اردا گرد طواف کعبہ کرتے ہوئے ان چکروں کے دوران توجہ ساری موبائل پہ ہے، توجہ ساری اپنے گاؤں میں ہے، توجہ ساری اپنی اولاد پر ہے، توجہ ساری اپنی تصویر پر ہے، توجہ ساری اپنی واہ کے لیے ہے۔ میں آج کی مجلس میں دوسرا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، اگر عبادتوں میں لذت چاہتے ہو، قرار چاہتے ہو، مٹھاس چاہتے ہو، حلاوت چاہتے ہو، قبولیت چاہتے ہو، شرف چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، احترام چاہتے ہو، اور یہ چاہتے ہو کہ عبد القادر جیلانی کی عبادت کی طرح ہماری عبادت بھی قبول ہو، تو اس کو مس یوز مت کرو اور خانہ کعبہ میں جا کے اپنے طواف کعبہ کو برباد نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کے ولیوں کی عرس کا پیغام یہی دیا جا سکتا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ میری عادت نہیں تو انشاءاللہ تقریر چھوڑوں تک تمہیں نہیں لبن لگی۔ میں کہ ایک بات ضرور کہوں گا کہ یہ نعرہ جس مرد شہنشاہ نے اور جس باعمل عالم دین نے اور جس محافظ ختم نبوت نے، جس حافظ قرآن و حافظ اقبالیات اور حافظ الحدیث نے دنیا کے اندر ایک نئی جدت کے، نئی طرز کے ساتھ، جدت کے ساتھ اس نعرے کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا، آج وہ باحیات ہوتے تو ملک کا نقشہ بدلا جا سکتا تھا، امکانات موجود تھے، وہ تو اپنا کردار چھوڑ کے پردے میں چلے گئے ہیں۔ گو کہ یہ نعرہ ابو بکر کے دور سے چلایا ہے، عمر عثمان و علی کے دور سے چلایا ہے، صحابہ والے بیت کے دور سے چلایا ہے، علماء حق کے دور سے چلایا، کتابوں میں زبانوں پر یہ ترہ امتیاز اہل سنت کا، مگر اس کو صحیح معنوں میں